بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 521۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک دن عصر کی نماز میں دیر کی، بس عروہ بن زبیر کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے بتایا کہ اسی طرح مغیرہ بن شعبہ نے ایک دن عراق کے ملک میں نماز میں دیر کی تھی جب وہ عراق میں حاکم تھے۔ بس ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خدمت میں گئے اور فرمایا، مغیرہ، آخر یہ کیا بات ہے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ جب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے نماز پڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نماز پڑھی؟ پھر جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نماز پڑھی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نماز پڑھی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں اسی طرح حکم دیا گیا ہوں۔ اس پر عمر بن عبدالعزیز نے عروہ سے کہا کہ معلوم بھی ہے کہ آپ کیا بیان کر رہے ہیں؟ کیا جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے اوقات بتلائے تھے؟ عروہ نے کہا، ہاں۔ اسی طرح بشیر بن ابی مسعود اپنے والد کے واسطہ سے بیان کرتے ہیں۔ عروہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ مجھ سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کی نماز اس وقت پڑھ لیتے تھے جب ابھی دھوپ ان کے حجرہ میں موجود ہوتی تھی، اس سے بھی پہلے کہ وہ دیوار پر چڑھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 522۔ عروہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ مجھ سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کی نماز اس وقت پڑھ لیتے تھے جب ابھی دھوپ ان کے حجرہ میں موجود ہوتی تھی، اس سے بھی پہلے کہ وہ دیوار پر چڑھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 523۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے انہوں نے کہا کہ عبد القیس کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ ہم اس ربیہ قبیلہ سے ہیں اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں صرف حرمت والے مہینوں میں ہی حاضر ہو سکتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایسی بات کا ہمیں حکم دیجیے جسے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ لیں اور اپنے پیچھے رہنے والے دوسرے لوگوں کو بھی اس کی دعوت دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 چیزوں سے روکتا ہوں۔ پہلے اللہ پر ایمان لانے کا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور دوسرے نماز قائم کرنا، تیسرے زکوٰۃ دینا، چوتھے جو مال تمہیں غنیمت میں ملے اس میں سے 5واں حصہ ادا کرنے کا، اور تمہیں میں تومڑی، ختم اور کسار اور نقیر کے استعمال سے روکتا ہوں۔ یہ تمام برتن شراب بنانے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 524۔ اسماعیل بن ابی خالد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے قیس بن ابی حازم نے جریر بن عبداللہ کی روایت سے بیان کیا کہ جریر بن عبداللہ بجلی نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 10 مبارک پر نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بیعت کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 525۔ حذیفہ بن یمان سے سنا، حذیفہ نے فرمایا کہ ہم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے،
آپ نے پوچھا کہ فتنہ سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث تم میں سے کسی کو یاد ہے؟ میں بولا میں نے اسے اسی طرح یاد رکھا ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان فرمایا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتن کو معلوم کرنے میں بہت بے باک تھے۔ میں نے کہا کہ انسان کے گھر والے، مال، اولاد اور پڑوسی سب فتنہ کی چیز ہیں، اور نماز، روزہ، صدقہ بھی بات کے لیے لوگوں کو حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا ان فتنوں کا کفارہ ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں تم سے اس کے متعلق نہیں پوچھتا، مجھے تم اس فتنہ کے بارے میں بتلاؤ جو سمندر کی موج کی طرح ڈھانٹے مارتا ہوا بڑھے گا۔ اس پر میں نے کہا کہ یا امیر المؤمنین، آپ اس سے خوف نہ کھائیے، آپ کے اور فتنہ کے درمیان ایک بند دروازہ ہے۔ پوچھا گیا وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا یا صرف کھولا جائے گا؟ میں نے کہا کہ توڑ دیا جائے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے کہ پھر تو وہ کبھی بند نہیں ہو سکے گا۔ شقیق نے کہا کہ ہم نے حذیفہ سے پوچھا کیا عمر اس دروازے کے متعلق کچھ علم رکھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، بالکل اسی طرح جیسے دن کے بعد رات کے آنے کا۔ میں نے تم سے ایک ایسی حدیث بیان کی ہے جو قطعاً غلط نہیں ہے۔ ہمیں اس کے متعلق حذیفہ سے پوچھنے میں ڈر ہوتا تھا کہ دروازہ سے کیا مراد ہے، اس لیے ہم نے مسروق سے کہا کہ وہ پوچھیں۔ انہوں نے دریافت کیا تو آپ نے بتلایا کہ وہ دروازہ خود عمر ہی تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 526۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ ایک شخص نے کسی غیر عورت کا بوسہ لے لیا اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو اس حرکت کی خبر دی۔ اس پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ نماز دن کے دونوں حصوں میں قائم رکھو اور کچھ رات گئے بھی، اور بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ صرف میرے لیے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ میری تمام امت کے لیے یہی حکم ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 527۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف اشارہ کرتے رہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے وقت پر نماز پڑھنا۔ پھر پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا والدین کے ساتھ نیک معاملہ رکھنا۔ پوچھا اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ ابن مسعود نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ تفصیل بتائی، اور اگر میں اور سوالات کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی بتلاتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 528۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر کسی شخص کے دروازے پر نہر جاری ہو اور وہ روزانہ اس پر 5 مرتبہ اس میں نہائے، اور تمہارا کیا گمان ہے کیا اس کے بدن پر کچھ میل باقی رہ سکتی ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہی حال 5 وقت کی نمازوں کا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 529۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے عہد کی کوئی بات اس زمانہ میں نہیں پاتا۔ لوگوں نے کہا نماز تو ہے، فرمایا اس کے اندر بھی تم نے کر رکھا ہے جو کر رکھا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 530۔ زہری نے بیان کیا، وہ فرماتے ہیں کہ دمشق میں انس بن مالک کی خدمت میں گیا، آپ اس وقت رو رہے تھے۔ میں نے عرض کی کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد کی کوئی چیز اس نماز کے علاوہ اب میں نہیں پاتا، اور اب اس کو بھی ضائع کر دیا گیا۔ اور بکر بن خلف نے کہا کہ ہم سے محمد بن بکر برسانی نے بیان کیا کہ ہم سے عثمان بن ابی رواد نے یہی حدیث بیان کی۔